Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو بھائی یہی لائف سٹائل اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو یہ باتیں بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں. پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور یہ باتیں نہیں بتاتا, اور پیغمبروں کے جانے کے بعد علماء یہ باتیں بتاتے ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو اب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا, تم میں پیغمبر بھیجے, دوسری قوموں میں نہیں بھیجے. کیا مطلب؟ تمہیں پرپز آف لائف پتا ہے, دوسری قوموں کو پیدا ہونے کا مقصد نہیں پتا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اسی آیت سے کہ جس قوم میں علماء ہیں جن کو دیسی زبان میں مولوی کہا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے ناکام ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے, اللہ کی نظر میں ان مولاناؤں کا وجود جو اہل حق ہیں ان کا وجود کسی قوم میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, جس کو آپ دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ سمجھتے ہو, بشرطے کہ اہل حق عالم ہو, روحانی ٹوپی ڈرامے نہ ہو, بدعتی نہ ہو. اور ایک مثال سے بات دے کے میں ختم کرتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر کی اہمیت لوگ سمجھتے ہیں, کھانسی ہوگی علاج کرے گا. حکیم کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ چورن چٹنیاں دے کے معدہ کیا کر دے گا, آپ کا صحیح کر دے گا. پلمبر کی اہمیت سمجھتے ہیں, نل کا خراب ہو جائے گا تو پلمبر آ کے کیا کر دے گا, ٹھیک کر دے گا. مولانا کو لوگ سمجھتے ہیں کس کام کا ہے, نہ یہ پنکھا ٹھیک کر سکتا ہے. اب جیسے میں مولانا مفتی صاحب ہوں, لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں بنا دے, ہم تو ہیں بھی نہیں, تو بھائی پنکھا خراب ہو جائے گا تو میں ٹھیک کروں گا؟ بولو نا بھائی. آپ کو کھانسی ہے, میں ویسے ٹوٹ کے ڈاکٹروں سے سن کے بتا دیتا ہوں تو ایک الگ بات ہے. میں تو آپ کی شادی بھی نہیں کرا سکتا جو میرا ٹاپک ہے جس میں بیان کرتا ہوں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار آپ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ہمارا کوئی رشتہ کرا دیں. میں کہتا ہوں بھائی میں رشتے بھی, کہتے ہیں پھر آپ کام کیا ہے آپ کا کیا کر رہے ہو؟ کم از کم جس ٹاپک پر اتنا خطاب کرتے ہو شادی دفتر ہی کھول لو. میں نے کہا بھائی ہم شادی دفتر, بولو, کیونکہ بھائی ہمیں اللہ نے شادی دفتر کے علاوہ کسی اور کام کے لیے چنا ہوا ہے, تو شادی دفتر والوں سے شادیاں کراؤ نا جا کے. شادی کی ترغیب شادی دفتر والے نہیں دے سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کام یہ اللہ اس کے رسول ترغیب, یہ انگریز ترغیب نہیں دے سکتا, کیونکہ انگریز کے پاس نکاح کی ترغیب دینے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ ہے ہی نہیں کم وقت کے پاس. کیونکہ اگر وہ آپ کو ترغیب دے گا 10 سوال, مثال کے طور پر فرض کر لو انگریز ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے, اب میں آپ کو گورا بن کے سمجھا رہا ہوں کہ کم عمری میں شادی کرنی چاہیے, تو سب سے پہلا سوال ہوگا کیوں؟ آپ بولیں گے نا کیوں. میں کہوں بھائی اس لیے شادی کرنی چاہیے کہ کم عمری میں شادی ہو جائے گی آپ کی, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دلیل, بولو نا, نہیں بھائی یہی ہے, موٹیویشن ملے گی اس سے. کہے گا یار ہم گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے 50 سال میں جا کے کر لیں گے, ورنہ ٹینشن خام خا کی. گرل فرینڈ کیا, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ سسر کی ٹینشن, نہ ساس کی ٹینشن. بیوی آئے گی 4-5 سالے جہیز میں ملیں گے آپ کو, اور ٹینشن, اور بھی وہ جو 20 قسم کی ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو جلد نکاح کی ترغیب, زیادہ نکاح کی ترغیب آپ کو مولوی کے علاوہ کوئی نہیں, اس کے پاس ترغیب کے 20 طریقے ہیں, کیونکہ وہ قرآن و سنت نے سکھائے ہیں اس کو. تو ہم تو وہ کام کریں گے نا جو ہمیں آتا ہے, جو ہمارے پاس ہے. شادی کرانا تو وہ تو گورا بھی کرا سکتا ہے. آپ گورے کو کچھ ڈالر دو, بولو کسی اچھی مسلمان باپردہ لڑکی سے میری شادی کرا دو, گورا جاپانی کے ذمہ کام لگاؤ گے نا, جیپنیز کے, وہ ایسی بہترین شادی کر کے دکھائیں گے آپ کے یہاں شادی دفتر والے, یہ لوگ فراڈ کر لیں گے آپ کے ساتھ, جاپانی فراڈ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. وہ یہ کام بھی ہم سے زیادہ, ہم اپنی شادی کے لیے گوروں سے رابطہ کر سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں مولوی کی معاشرے میں کیا ضرورت ہے, نہ یہ چائے بنانا, یہ نہ کوئی چائے, ہوٹل میں جو بیچارہ پٹھان بیٹھا ہوا ہے چائے تو پلا دیتا ہے نا, اور اتنی بڑی ضرورت پوری کر رہا ہے کہ میں کوئٹہ ہوٹل کے علاوہ چائے کہیں بھی نہیں پیتا. جب ہم کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ جو ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ والی چائے آپ کو پاکستان میں چائے کے نام پہ مذاق مل رہا ہوتا ہے. کہیں کوئی پھر کڑک سی بنا دے تو آدمی کہتا ہے یار, تو میں تو سوچ رہا ہوں اپنے ساتھ سفر میں 2-3 کراچی سے اچھے سے جو کوئٹہ ہوٹل کے پٹھان ساتھ لے جایا کروں, کہ یار ویسے چائے پینا اچھا کام نہیں ہے لیکن پیے تو تمیز سے تو پیے نا آدمی. تو یہ بھی ایک ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہوٹل کا ہونا بھی ضرورت ہے, چائے بنانے والا بھی ہو,
کھانا پکانے والا بھی ہو. مولوی کس کام کا؟ تبھی لوگ اپنے بچوں کو مولوی کے علاوہ سب کچھ بناتے ہیں. ڈاکٹر بنائیں گے, ان کو پتا ہے یار اس کی عزت ہوگی, علاج کرے گا. پائلٹ بنائیں گے, ہوائی جہاز لے کے اڑے گا, عزت ہوگی, ملک کا دفاع کرے گا, بہت اچھی ضرورت ہے. ہیئر ڈریسر بنا دیتے ہیں, بال کاٹے گا, پیسے کمائے گا. مولوی بنا کے کیا کرنا ہے, کیا کرے گا یہ؟ تو بھائی, اور جو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی زبان سے اللہ بنی اسرائیل کو یہ کہلوا رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان, تم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے. پیغمبر تو سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں جانتے, ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کی, میں اس کا منکر نہیں ہوں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. سب سے بڑی نعمت کسی معاشرے میں اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پیغمبر, اور پیغمبر نہ ہو تو ان کے وارثین, کیونکہ وہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتائیں گے دلائل کے ساتھ, اس مقصد تک پہنچنے والی چیزیں بھی بتائیں گے, اور جو چیزیں اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں وہ علم بھی صرف علماء کے پاس ہوتا ہے. علماء کے علاوہ یہ علم ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, انجینئر, پلمبر, چائے بنانے والوں کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے یہ علم. اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مقصد تک لے جاتی ہے, اور وہ مقاصد تک لے جانے والی نہیں ہے, وہ آپ کی ضرورتیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی, چلو چھوڑو پھر مثالیں بہت ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, اہل حق علماء کی قدر کیا کرو, اور اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بناؤ, ایک آدھ کو مولانا بھی, مولوی بھی بنا دیا کرو یار. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا نظام پتہ یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے آخرت سکھانے کے لیے. کس کے لیے؟ کہ پرپز آف لائف تمہارا کیا ہے؟ آخرت. تو اس لیے اللہ نے علماء سے اکثر علماء کو غریب رکھا ہے. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مولوی پہ اعتراض کرتے ہیں یہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑے, ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کچھ, تو ڈاکٹروں کے پاس پیسہ ہے, انجینئروں کے پاس پیسہ ہے. تنخواہیں دیکھو مدرسے میں, استاذوں کی تنخواہ 8-9 ہزار روپے تنخواہیں مدرسے میں ملتی ہیں استاذوں کو, گھر بھی کرائے پہ ملتے ہیں, ریٹائرمنٹ پہ ایک دھیلا بھی نہیں ملتا. ریٹائرمنٹ پہ کسی مدرسے میں, اور ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے, جب محتمم صاحب کا میٹر شارٹ ہوا استاذ کو نکال دیا. کچھ کوئی یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ ضاولق نے کچھ ایم اے کے برابر قرار دیا تھا, صرف لکھنے کی حد تک ہے, ورنہ یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ کہیں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو بولو نا نہیں ملے گی, رشتہ نہیں دے گا کوئی. آپ شادی کرنے جاؤ ذرا, آپ بولو بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ کیا آپ کے پاس کیا کیا سندیں ہیں؟ آپ نے کہا میرے پاس پیغمبر کے وارث ہونے کی سند. آپ خوش ہو گئے نا, میرے پاس تو سب سے پاورفل سند ہے, آپ پیغمبر کے وارث ہونے کی سند, جی وفاق المدارس کی سند ہے. وہ کہے گا بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس تو دکھائیں, کیونکہ اس سے زیادہ فضول ترین سرٹیفکیٹ جس کی کوئی ویلیو وفاق المدارس کی نظر میں بھی نہیں ہے, ویلیو ہماری نظر میں کیا ہوگی, کیونکہ اس بیس پہ تو آج کل وفاق المدارس میں جاب نہیں مل رہی ہوتی معذرت کے ساتھ. یہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ بیچاروں نے ایک سرٹیفکیٹ رکھا ہے کہ چلو کہ لوگوں کو یقین آ جائے مولانا ہے بس. وفاق المدارس کی نظر میں بھی اس سرٹیفکیٹ کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ آپ مولانا ہے کہ نہیں, تو پرچہ دکھا دیں, ہم آپ کو سند دے رہے ہیں کہ آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا, بس. اس سے زیادہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی ویلیو بولو نا بھائی نہیں ہے. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کی حکمت اور منشا نے اس بات کا تقاضا کیا کہ پیغمبروں میں بھی زیادہ غریب رکھے ہیں, مالدار بہت کم گزرے. مالدار تھے داؤد علیہ السلام, 2-4 اور ہوں گے, باقی 99.9% پیغمبر کیا تھے؟ غریب مسکین. ہمارے نبی تو سید الانبیاء تھے, اور آپ سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھتے تھے کیا پکا ہے, گھر میں آ کے پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے. ہم تو آگے پوچھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے, میں پتا پکا ہوا تو ہے, پتہ نہیں ہماری مرضی کا ہے کہ نہیں ہے. پیغمبر گھر میں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. امی عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں ہے, تو پیغمبر کو غصہ نہیں آتا تھا, اس لیے کہ ہم نے کچھ دیا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا.
راشن ڈلوایا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں زوجہ نے یہی کہنا ہے نا کہ کچھ نہیں ہے. کوئی غصہ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کی زوجہ کو بھی غصہ نہیں آتا تھا کہ پیغمبر نے راشن نہیں ڈلوایا تو اپنی ہم بھی بھوکے ہیں, خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی ہے, ہمیں بھی. تو آپ کی زوجہ کو بھی غصہ اس لیے نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے بھئی اسی غربت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو, کیونکہ میں پیغمبر ہوں, تو پیغمبر کی زوجہ ہو, اور اگر دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, فتعالینا, قرآن کی باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی, فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, آؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, کہیں اور شادی کرو, یہاں ایسے ہی رہنا پڑے گا. تو جب نبی گھر میں, ہم جب گھر میں آئے, گھر میں پوچھے کیا پکائے, بیگم کہیں کریلے پکے ہیں, اس پہ میٹر شارٹ ہو جائے گا, حالانکہ پکائے ہوئے ہیں. اور اگر یہ کہ کچھ نہیں پکا, پھر تو بلڈ پریشر کہاں پہنچتا ہے نا. تو نبی کو غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں. تو آپ پوچھتے تھے کچھ ہے, فرمایا نہیں ہے, فرمایا چلو پھر ہم نے روزے کی نیت کر لی. جب شام تک بھوکا ہی رہنا ہے تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, نیت کر کے کیا کر لیتے تھے, روزہ رکھا کرتے. بہت سے روزے نبی نے اس لیے رکھے ہیں کہ کھانے کو کچھ ویسا ہی نہیں ہے, تو نیت کر کے ثواب کیوں ضائع کرے بھائی, نیت نہ کر کے. تو کسی کو اللہ نے دے دیا. تو اسی طرح حکیم الامت لکھا ہے کہ علماء کی اکثریت اللہ نے کیا بنائی ہے, ہمیشہ سے غریب. تو علماء کی غربت کو دیکھ کر ان پہ ترس مت کھایا کرو, اس لیے کہ جب ان کا وجود آپ کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو یہ خود کتنی بڑی نعمت ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ویسے بھی ترس نہیں کھاتے, کیونکہ اسٹائل سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ غریب علماء کو دیکھ کے ویسے بھی ترس. بولو نا بھائی, اگر ترس آ رہا ہوتا تو پیسے دے دیتے نا ان کو, کیا خیال, مجھے نہ دے, میں غریب نہیں ہوں. تو کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, لیکن وہ جیسے پیغمبروں میں دولت والے پیغمبروں کا ریشو بہت کم ہے, ایسے ہی اہل حق علماء میں مالدار علماء کا ریشو بہت کم ہے. وہ بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن بہت کم رکھا ہے اللہ نے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ غربت ایک چھاپ بن جائے ان کے لیے. لیکن علماء اکثر کیا ہوں گے, غریب. اب آپ جو اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے, اسی لیے نہیں بناتے, آپ کو پتہ ہے غریب کا غریب ہی رہے گا قیامت تک, اسی وجہ سے نہیں بناتے نا. تو بھائی دیکھو, غریب رہے گا لیکن اللہ کی نظر میں اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں, کیونکہ اس کے پاس جو گر ہے, جو فن ہے, وہ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی وہ فن اور وہ گر نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں آئے تھے, میں تو اللہ کا شکر ہے میری مالی حالت بہت اچھی ہے, لیکن جب میں مدرسے میں آیا تھا تو ہمارے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا. مجھے تو یہ پتا تھا کہ میں بائک بھی نہیں خرید سکتا, وہ تو میں نے گاڑی بھی لے لی اللہ کے فضل سے, لیکن جو فیوچر تھا ہمارا وہ تو بڑا دنیا کے لحاظ سے تاریک تھا. ہم جب آئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے تانے ملتے تھے کہ کھاؤ گے کہاں سے. تو ہمارے حضرت سے ہم پوچھتے تھے, حضرت لوگ پوچھتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے, حضرت فرمائے بولے منہ سے کھاؤں گا, بس وہ ٹہلانے کے لیے, ٹرخانے کے لیے. پھر حضرت فرمائے چھوڑ دو, یہ فکر چھوڑ دو کھانے پینے کی, اللہ تعالیٰ جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے گا. اور پھر ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو 4,000 میرا وظیفہ پہلی تنخواہ تھی, وہ بھی مجھے توقع نہیں تھی, اور وہ تنخواہ میری 4,000 تھی 2001 میں. تو میں سمجھتا تھا میں بحریہ ٹاؤن کا کیا بن گیا ہوں مالک, کیونکہ ہمیں تو اس کی بھی توقع نہیں تھی, کشتیاں ہی جلا کے آئے ہیں, تو اب 4,000 بھی مل رہے ہیں تو بڑی بات ہے بھائی. کیونکہ ہم دیکھتے تھے دورہ سے فارغ ہونے والے طلبہ وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے تھے, ان کو 4,000 میں بھی کہیں تدریس نہیں مل رہی ہوتی, ہمیں تو 4,000 مل رہے ہیں. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں. اب ایسا نہ ہو آپ مجھے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, اس وقت تھے اب نہیں, اب تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. آپ کہہ رہے ہیں پھر بتا کیوں نہیں رہے کیا ہے, تو میں نہیں بتاؤں گا. حلال ہے, حرام نہیں ہے, اور ہدیوں کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ لوگوں نے ہدیے ودیے دے دیے ہوں گے, ایسا بھی نہیں ہے. ہدیے دیتے ہیں لوگ, لیکن اتنا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر چلنا شروع ہو جائیں ہدیوں سے. گھر کے لیے تو پراپر آمدن چاہیے نا, تو وہ ہے وہ کیا ہے, چھوڑو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ تجسس لگا بھائی کیا ہے. تو خیر آپ کو کیا بھائی ہماری ذاتی زندگی سے, لیکن اپنا ہے الحمدللہ. اچھا خیر, تو میں یس کر رہا تھا, دیکھو غیب سے اللہ رزق کا انتظام پیدا کرتا ہے, تو اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بھی بنا دیا کرو, مولوی بھی بناؤ, اور اس کو سکھا دو بیٹا تو دنیا کے لیے نہیں ہے, وقف ہے آخرت کے لیے. اور پھر رزق دروازے توڑ کے آئے گا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا آئے گا کہ بھاگو گے اور رزق پیچھا کرے گا. سمجھ رہے ہو نا,
رزق پیچھا کرے گا, بھاگو گے, ایسا اللہ رزق دے گا. کیونکہ جو مشن تھا نا, دیکھو کمپنی دیکھتی ہے جو بندہ کام کا ہے اس کو کمپنی چھوڑتی ہے. ارے یار کمپنی, دیکھو میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. کیا کریں, واقعے کے بغیر کھوپڑی میں بات بیٹھتی نہیں. ہمارے ایک دوست تھے, دبئی میں جاب ملی ان کو, انٹرویو میں ناکام کر دیا ان کو, حالانکہ بہت ایجوکیٹڈ آدمی اور اس کمپنی کے لحاظ سے انتہائی سوٹیبل. جاب اس لیے مسترد کر دیا کہ ان کی داڑھی تھی, کیونکہ پاکستانی کو بٹھایا ہوا تھا گورے نے کمپنی میں نا انٹرویو لینے کے لیے. اس نے داڑھی دیکھ کے بھائی یہ مولانا ٹائپ کے لوگ نہیں چلیں گے. کہیں گورے کا وزٹ ہوا جو کمپنی کا اونر تھا, اس نے جب ان کے ڈاکومنٹ دیکھے اس نے بولا یار یہ بندہ تو بڑا قابل ہے, تو اس کو تم نے فیل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا سر یہ ذرا ملا ٹائپ کا آدمی ہے, داڑھی واڑی ہے اس کی. تو گورے نے کہا مجھے اس کی داڑھی کی, وہ داڑھی میں کوئی بم رکھ کے تھوڑی آئے گا وہ, مجھے کیا نماز پڑھے روزہ رکھے, داڑھی ہے, ہندو ہے, قادیانی ہے, عیسائی ہے, مجھے کمپنی کے لیے جو میرے کمپنی میں جس ڈیزائن کا آدمی چاہیے اس سے بہتر آدمی مجھے نہیں ملے گا. گورے نے اس بندے کو کال کی, اس کو اسپیشل ٹکٹ دے کے بلایا اور انٹرویو اس سے خود لیا. اتنی ترقی دی کہ وہ اس بندے نے مجھے خود بتایا کہ تھوڑے دنوں میں انٹرویو لے رہا ہوں جاب کے لیے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے. نہیں آ رہی بات؟ تو عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا یہ پورا کر رہا ہے تو اس کی ضرورتیں میرے کمپنی یہ جب خیال کرتی ہے تو اللہ نہیں کرے گا خیال. اللہ کو پتا ہے پیغمبروں کا دروازہ کیا ہو گیا بند. اب علماء ہی ہیں جو پیغمبروں کے کام کو سنبھالیں گے. تو اللہ دیکھتے ہیں جو مولوی اللہ کے کام میں لگ گیا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب 4 شادیاں بھی میں کراؤں گا تیری. میں اپنے اوپر یہ خدا نخواستہ مثال نہیں دے رہا, میری تو ویسے بھی 3 ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اس لیے کرائیوں کہ میں دین کے کام میں لگا ہوا ہوں. اتنے بڑے دعوے کرنا تو بڑا خطرناک ہے, ہم تو نالائق لوگ ہیں, وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا, آپ مولوی بن جاؤ ٹھیک ہے, اس نیت سے نہیں کہ شادی ہو جائے, اللہ کے کام میں لگ جاؤ. لوگوں کی ایک ہوتی ہے, اللہ آپ کی کتنی کروائے گا؟ 4. اللہ کہتے تو کام کو فوکس کر, شادیوں کی فکر چھوڑ دے, کام میں لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے. اگر رزق کی تنگی ہوگی اس کی وجہ سے کام میں نقصان ہو رہا ہے, اللہ کہے گا کام کو فوکس کر, پٹھان ہوٹل کے پراٹھے تجھے میں کھلاؤں گا اور تیرے ہضم بھی کروا دوں گا میں. تو میرے بھائی جب کمپنی اس کا خیال کرتی ہے کہ جو بندہ اس کے مقصد میں لگا ہوا ہے, کمپنی کہتی ہے اس بندے کو نہیں چھوڑنا, ہم نے اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں تاکہ کام کو فوکس کرے. تو مولوی کو اللہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں یار کہ وہ کام میں اللہ کے لگا ہوا ہے, اور اللہ کہے یار تجھے, اللہ کہے کہ تو کام میں لگ رہا ہے, تیری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تجھے شادی کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا, تجھے کھانے کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا, تجھے گاڑی چاہیے وہ میں پوری کروں گا. تو کام میں لگے, تو کام میں لگ جاؤ. اور میں نے دیکھا ہے جو علماء کام میں لگے ہیں ان کے لیے گاڑی بنگلہ ان کی ویلیو مٹی کے برابر نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں نا, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ان کو ایسا اللہ نے ویژن دیا ہوتا ہے, اتنی بلند سوچ دی ہوتی ہے, چیزیں ان کے دائیں بائیں. یہ جو علماء لینڈ کروزر میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بڑی عیاشی, ان کے لیے اس لینڈ کروزر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ان کی لینڈ کروزر چھن جائے نا, ان کو کوئی رونا نہیں آتا, کچھ غم نہیں ہوتا ان کو. دیکھو آپ کے دل میں کس چیز کی کتنی محبت ہے, اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. علماء کے پاس گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, بنگلے بھی ہو سکتے ہیں, لگژری لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے, مگر اس اسٹائل سے انہیں عشق نہیں ہوتا. ان سے اگر یہ چیزیں چھن جائیں تو انہیں وہ غم نہیں ہوتا جو دنیا دار کو ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء یہ چیزیں استعمال تو کرتے ہیں مگر ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے. تو اللہ کا ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ چیزیں استعمال کرو, ان سے محبت مت کرو, یہ مقصد نہیں ہے. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی پھر رینجرز, پولیس اور حکومت امریکہ کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں سمجھا سکتی. پھر مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا. ان کا انتقال ہوا نا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, تو لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کو بتانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ میں خدا نخواستہ کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, کسی کے دنیا سے جانے کے بعد تو ویسے بھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ کرے میری بھی دنیا میں سمجھ میں آ جائے. میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے خود اس کا محتاج ہوں. بات کرنا الگ چیز ہوتی ہے, بات تو کرنا آسان ہے, میں بھی کر رہا ہوں. دیکھو سگریٹ کے فضائل ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے, سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے لیکن خود بھی پی رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہا ہوں تو پتہ نہیں میں کتنا نیک ہوں گا. بھائی میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں
کہ بات تو بہرحال درست ہے, چاہے میں خود بھی عمل کروں یا نہیں کروں, تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, اس لیے کر رہا ہوں میں, اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالی ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.